اور بندے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا، مگر وہ شکر کے لیے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اس سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کثرت سے الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک آزمائش میں، امتحان میں ایسا ڈالا اس نبی پاک کو کہ آندھیاں چلیں، ایسی آندھیاں چلیں کہ ان کے پورے جانور ایک ساتھ مر گئے، سب چلے گئے۔ ایک بھاری نقصان ہے، یہ کروڑوں کا نقصان جس کا ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر مصلی بچھائے اور رات میں الحمدللہ کی تکرار شروع کرتے ہیں کہ رب العالمین تیرا کروڑا شکر و احسان ہے، اور شکر بجا لاتے رہے، یہاں تک کہ پھر چند دنوں کے بعد بیماریوں کی وبا پھیلی۔ وہ بیماریوں میں ایسا ہوا کہ ان کی اولاد یہ کے بعد دیگرے انتقال کرنا شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جتنی تھیں تقریباً 100 اولاد ان کی سب انتقال کر گئے۔ ہر بیٹے کے انتقال کے وقت جب آپ کو خبر دی جاتی تو وہ یہی کہتے کہ میرا کچھ بھی نہیں گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور اس نے واپس لے لیا، مجھے کس چیز کا غم ہے۔ وہ الحمدللہ کہتے رہے، اسی پر قائم رہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کی محبت، مال کی محبت فطرت میں آ ہی جاتی ہے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ صبر کر لے جانا، بولنے کے لیے بڑا آسان ہے، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کسی کی جدائی برداشت کرنا یہ سب کے بس کا کام نہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ اہل خانہ سارے جب دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے، باقی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ لکڑی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراڑیں پڑ گئی تھی، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بسترے سے لگ جاتی تھی۔ جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی، یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے، گرم سے۔ اس حالت میں آپ سوئے رہے، پھر اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا، میں کیا تھا، کیسا تھا، کہاں آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے۔ اسی لیے تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عمل میں اتنی ہی بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ صبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی اعلیٰ عادتوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی یہ عادتیں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام حاصل کیا، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا ایوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے، زبان ہلتی نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں، نمونہ بنا لیں۔ آج
اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو. جہاں اس کی نوکری چھوٹی، جہاں اس کی صحت میں کمی آئی، تم فوراً شکایتیں شروع کرتی ہو، اور پھر کوشش میں یہ لگی رہتی ہیں کسی بھی طرح سے بھاگ جائیں چھوڑ کر کے. کچھ نہیں کرتا ہے. اس کی صحت مندی کے دنوں میں تو کچھ کیا اس نے. اگر آج اس پر کوئی چیز آفتیں آ گئی ہیں، بارگاہ رب العزت میں دعا کرو کہ مولا اس پر آئی ہوئی بلائیں ٹال دے. اللہ تعالی بیوی کی دعا سے شوہر کو صحیح فرماتا ہے، لیکن ناشکری بیویوں سے نہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا معراج کی رات میں. صحابہ سے صحابیات اس وقت جو موجود تھیں حضور سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیوں عورتیں زیادہ کیوں تھیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں. ناشکری. اور حضور نے یہ لفظ بھی بتا دیا حدیث پاک میں کہ زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر اچھا کرتا ہے، کبھی اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو وہ پورے کاموں کو یوں کہہ دیتی ہے کب تم نے میرے ساتھ اچھا کیا. یہ جملہ اس کو جہنم میں لے جائے گا. یہ تو عادت سی بنی ہوئی ہے گھروں میں. میری بہنیں، عزت مآب خواتین، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو. تمہاری زبان جو اس طرح سے بے لگام ہے آج، یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتی ہے. اپنے شوہر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمہارا جوڑا لکھ دیا ہے، صبر کر لے جاؤ، بہت بڑا تمہارے لیے اجر ہے. ظاہر سی بات ہے آج تمہارا شوہر جیسا بھی ہوگا فرعون تو نہیں ہوگا. فرعون تو نہیں ہوگا. فرعون حضرت آسیہ کو سلاتا تھا اور ان کی ہتھیلیوں میں میخ مارتا تھا، کیلیں ٹھوکتا تھا، اور پھر ان کے سر کی چوٹی کے بال سے چھت کو لٹکا دیتا تھا. دن بھر وہ بالوں سے لٹکی رہتی تھی. اس قدر ظلم کرتا تھا سیدہ آسیہ پر. کس لیے؟ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، اور اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا. اس نے مار کر کے ٹکڑے کر کے شہید کیا سیدہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ کو میں نے جنت کے سب سے بلند مقام میں دیکھا. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی شب جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا، ایک جگہ سے تیز خوشبو آئی. پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیوی آسیہ کی کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی اس کے ہاں سے خوشبو آ رہی ہے. اس کے حضرت آسیہ کے بالوں میں جو کنگھا کرنے والی خادمہ تھی یہ اس کی قبر کی خوشبو ہے. پھر حضرت آسیہ کا حال کیا ہوگا؟ صبر کی وجہ سے وہ اجر دیا گیا. بہرحال حضرت بی بی رحمت ایوب علیہ السلام کی نیک وفا شیار خاتون یہ بھی ایسی صابرہ تھیں، چھوڑ کر بھاگی نہیں. اس حالت میں بھی اپنے شوہر نامدار کے ساتھ خدمت میں لگی رہیں، خدمت کرتی رہیں. جیسے بھی ہیں آج گوشت کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں، ان کے بستر سے چمڑی لگ رہی ہے، لیکن ہے تو یہ اللہ کے نبی ہے میرے شوہر، میں آخری سانس تک ان کے ساتھ رہنے والی ہوں. لیکن علاج کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتی تھی. ایک بار بازار میں ایک حکیم صاحب پکار رہے تھے میرے پاس، ہر چیز کا علاج ہے. یہ دوڑی دوڑی چلی آئیں، پوچھا اپنے شوہر کی بیماریاں سب بتائیں، ایسے ایسے میرے شوہر کی تکلیف ہے، کیا ان کا علاج ہو سکتا ہے تمہارے پاس؟ اس حکیم نے کہا بالکل ہو جائے گا، چٹکی میں علاج کروں گا. در حقیقت وہ ابلیس تھا، شیطان مردود تھا. اس نے یہ جان بوجھ کر کے جال بنایا تھا کہ آخر وقت وہ بہتوں کا ایمان چھین لیتا ہے. کہا اے خاتون تیرے شوہر کا علاج تو میں کر دوں گا، اجرت کیا لوگے؟ کہا اجرت میری کچھ بھی نہیں ہے، معاوضہ بس اتنا کہہ دینا کہ شفا دینے والا تو ہی ہے. وہ مجھے اتنا مان لے کہ میں شفا دینے والا ہوں. عورتوں کو کبھی کبھار محبت میں جب غالب ہوتی ہیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. اندھا دھند جیسے آج بھی بچوں کی محبت میں عورتیں بہک جاتی ہیں. ارے کہیں سے تو علاج ہو جائے، میرا بچہ بچ جائے. یہ نہیں ہے ایمان. میرا شوہر بچ جائے، میں کچھ بھی کر لوں، چاہے مندر جانا پڑے، چاہے کہیں مجھے سر ٹیکنا پڑے، میرا بچہ بچ جائے. نہیں، کفر و شرک کر کے اگر تم کسی کو بچا سکتے ہو تو پھر کس خاک کی زندگی جی رہے ہو؟
یہ نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے, یہاں تمہارا امتحان ہے. اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی, حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے, نہ کرو جب تک ہو سکے. بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے. اور شفا کون دے گا؟ اللہ. یہ عقیدہ بس کافی ہے. مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی, اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا. اس عقیدے پر قائم رہو بس. حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں, اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی. ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا.